بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو الیکشن سے ایک دن پہلے یوسف رضا گیلانی کا بیٹا علی موسیٰ گیلانی لوگوں کو ووٹ ضائع کرنے کے طریقے بتا رہا تھا اور اس کے عوض ان کو کروڑوں روپے کی رشوت کی پیش کر رہا تھا۔ یہ سارا کچھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ٹی وی کی اسکرینوں کے اوپر دیکھا، مگر نہیں دیکھا تو وہ الیکشن کمشنر نہیں دیکھا، سکندر سلطان راجہ، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ الیکشن کمشنر ہے۔ یہ پتہ نہیں کس کی پرچی کے اوپر آ کے اتنے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ اس کی کرپشن کے قصے ہر بیوروکریٹ کی زبان کے پر زدوام ہے۔ یہ نواز شریف کا وفادار ہے، یہ سعید مہدی کا دماد، اور جو کہ نواز شریف کا وفادار پی اے تھا، یہ اس کا دماد ہے۔ یہ جب پیٹرولیم کا سیکٹری تھا تو اس نے کی وزارت میں کروڑوں اربوں کے گھپلے ہوتے تھے، اور اس نے بھی بیتی گنگا میں خوب ہاتھ دھویا۔ اور جب ڈسکا کے الیکشن میں پی ٹی آئی اپیل کرنے کے لیے گئی اور دوسری پارٹی نون لیگ نے بھی کہا کہ ہم کو دوبارہ 20 حلقوں میں 20 پولنگ اسٹیشنوں پہ دوبارہ الیکشن ہو، تو اس نے چول آدمی نے 20 کی بجائے کہا کہ بہت دھاندلی ہوئی ہے، پورے حلقے میں الیکشن ہوگا۔ اس کو رات کو شاید خواب آئی تھی کہ بہت دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کو باقی حلقوں میں جہاں پہ نون لیگ تو ٹھپے لگاتی ہے اور الیکشن ہونے نہیں دیتی، وہ نظر نہیں آئے۔ اس کو صرف وہ ڈسکا کا الیکشن ہی نظر آیا، اور اس نے اس کا الیکشن کا عدم قرار دے کے کہا کہ دوبارہ الیکشن ہوگا۔ مگر جب سینٹ کے الیکشن سے ایک دن پہلے پی ٹی آئی کے لوگ اس کو درخواست دینے گئے کہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا سرے عام الیکشن خرید و فروخت کر رہا ہے، تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا دروازہ ہی نہیں کھولا، درخواست ہی وصول نہیں کی۔ اب اس کرپٹ اور پٹواری الیکشن کمشنر کا امتحان ہے۔ جس طرح اس نے ڈسکا کا الیکشن کا عدم قرار دیا ہے، اسی طرح یہ سینٹ کا الیکشن بھی عدم قرار دے اور یوسف رضا گیلانی کو نہ ہمیشہ کے لیے الیکشن سے نااہل قرار دے کر اس کے بیٹے کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جائے، جو کہ سرے عام ویڈیو میں لوگوں کو ووٹ خرید رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں 6 کروڑ دوں گا، 10 کروڑ دوں گا، اور جس میں اس کے ساتھ پیپل پارٹی کا ایک وزیر صاف کیمرے میں نظر آ رہا ہے، جس میں اس کی آواز نظر آ رہی ہے، اور وہ بھی لوگوں کو ووٹ بیچنے پہ اکسا رہا ہے۔ تو اب اس پٹواری الیکشن کمشنر کا اصل امتحان اب شروع ہوگا، جو کہ ڈسکا میں تو ان کو کہے بغیر ہی پورا الیکشن کا عدم قرار دے کے دوبارہ کرنے کا آرڈر دیتا ہے، اور یہاں پہ وہ اس الیکشن کو عدم قرار دے کے دوبارہ ہونے کا آرڈر دیتا ہے، اور یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دے کے اس کے بیٹے کو پکڑ کے جیل میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا۔ اب اس کا دوہرا سٹینڈرڈ سامنے آئے گا کہ کس طرح یہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ ان کو ہر قسم کا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ یہ اس پٹواری کا اب امتحان شروع ہوگا، اور اب پتہ چلے گا یہ کتنا ایماندار ہے، اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ نہیں کہ یہ پورے ملک کا الیکشن کروا سکے، ورنہ ادروائز اس کے خلاف ریفرنس دائر کر کے اس کو اس کے عہدے سے اٹھا کے کسی ایماندار اور غیر جانبدار شخص کو اس عہدے پہ بٹھایا جائے، اور سب سے پہلے الیکشن میں ترمیم کر کے تھم امپریشن لازمی قرار دیا جائے۔ اگر ملک میں ذاتانہ اور ایمانداری کے ساتھ الیکشن کروانے ہیں، ایک آدمی ایک ووٹ کا جب تک سسٹم نہیں آئے گا، اور ایک آدمی 10 ووٹ ڈالنے
سے باز نہیں آئے گا اس وقت تک ہمیشہ ہی یہ رنڈی رونا چلتا رہے گا۔ ہارنے والا جیتنے والے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، اور پورے ملک میں اسی طرح الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور مچا رہے گا اور ملک اسی جگہ کھڑا رہے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دوسری مہذب قوموں کی طرح ہم کو بھی اپنے الیکشن میں اصلاحات لا کے آزادانہ الیکشن کروانے کے لیے تھم امپریشن لازمی کریں، کیونکہ اگر تھم امپریشن ٹیسٹ نہیں ہوتا تو ایک موبائل کی سم نہیں ملتی۔ یہاں تو پورے پاکستانی قوم کا سوال ہے، یہاں پہ اگر تھم امپریشن میچ نہیں کرتا تو اس آدمی کو دوبارہ ووٹ ڈالنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے جس کا تھم امپریشن میچ نہیں کرتا؟ تو جن لوگوں کے تھم امپریشن مٹ گئے ہوئے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان کے دوبارہ نئے شناختی کارڈ ایشو کرے، اور اگلے الیکشن سے پہلے یہ ساری چیزیں کر کے اگر صرف تھم امپریشن والے الیکشن ہی ہو جائے تو یہ انگوٹھے ٹھپے یہ سارا چکر ختم ہو جائے گا، اور جو اس کو ووٹ ڈلے گا اسی کے بکسے سے نکلے گا۔ تو یہ اس پٹواری اور کرپٹ آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ملک میں آزادانہ الیکشن ہو۔ یہ اسی طرح دھاندلی اور شور شرابے کے طریقے میں ہی الیکشن کروائیں گے اور بعد میں رنڈی رونا روئیں گے، اور پاکستان کو ایک انچ بھی اپنے ترقی کی طرف بڑھنے نہیں دیں گے۔ اس پٹواری کا اور چور الیکشن کمشنر کا بھی امتحان ہے کہ وہ ملک میں آزادانہ الیکشن کے لیے کیا کرتا ہے، اور یہ یوسف رضا گیلانی کے کیس کے اوپر کیا ایکشن لیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے، یہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔